الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجالسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیوں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امام ابو الفرج جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز کتاب عیون الحکایات میں ایک حکایت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو البکر شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ مکہ مکرمہ میں واپسی پر کئی دن عراق کے غیر آباد ویران جنگلوں میں پھرتا رہا۔ مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا کہ جس کی رفاقت اختیار کرتا۔ کافی دنوں بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا، ایسا لگتا تھا جیسے جانوروں کے بالوں سے بنایا گیا ہو۔ میں خیمے کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک خستہ حال پرانا مکان تھا جسے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ میں نے سلام کیا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، اے ابن آدم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا شام کا۔ کہا تیرے جیسے انسان کو جھوٹا اور غلط دعویٰ کرنے والا دیکھ رہی ہوں، کیا تو ایسا نہ کر سکتا تھا کہ ایک کونا سنبھال لیتا اور اسی میں بیٹھ کر عبادت اور ریاضت کرتا رہتا یہاں تک کہ تجھے پیغام اجل آ پہنچتا؟ اے شخص، تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ یہ بڑھیا اس بیابان جنگل میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتی ہے، یہ کھاتی کہاں سے ہوگی؟ میں خاموش رہا۔ اس نے پوچھا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ عز وجل مجھے قرآن یاد ہے۔ کہا سورہ فرقان کی آخری آیات پڑھو۔ میں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی وہ چیخنے لگی اور غش کھا کر گر پڑی۔ کافی دیر بعد رات گئے، افاقہ ہوا تو وہی آیت پڑھتی رہی اور شدید آہوزاری کرتی رہی۔ دوبارہ مجھے وہی آیت پڑھنے کو کہا۔ میں نے تلاوت کی تو پہلے کی طرح پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب کافی دیر تک ہوش نہ آیا تو میں بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے معلوم کیا جائے یہ بے ہوش ہے یا انتقال کر گئی۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں ایک طرف چل پڑا۔ تقریباً نصف میل چلنے کے بعد مجھے اعرابیوں کی ایک وادی نظر آئی۔ جب وہاں پہنچا تو ایک لونڈی اور دو نوجوان میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، اے مسافر، کیا تو جنگل میں موجود گھر کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا تو نے وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی؟ میں نے کہا ہاں۔ نوجوان نے کہا رب کعبہ کی قسم، تو نے اس بڑھیا کو قتل کر دیا۔ پھر ہم اس گھر کی طرف لوٹے۔ لونڈی نے بڑھیا کو دیکھا تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ مجھے نوجوان کے اندازے نے تعجب میں ڈال دیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے کیسے جانا کہ قرآن سن کر
بڑھیا کا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے لونڈی سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے اور بڑھیا سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کہا یہ خدا رسیدہ بڑھیا ان کی بہن تھی، 30 سال سے اس نے کسی انسان سے گفتگو نہ کی، بھوکی پیاسی اسی جنگل میں عبادت الہی میں مشغول رہتی، 3 دن بعد تھوڑا سا پانی پی کر اور تھوڑا سا کھانا کھا کر گزارا کرتی، یہاں تک کہ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ عزیزان گرامی، اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو عورتیں گزری ہیں، جو ہمارے بزرگان دین گزرے، ان کے ساتھ ساتھ جو اس دور میں خواتین تھیں، ان کے اندر بھی کتنا عبادت اور ریاضت کا جذبہ ہوا کرتا تھا، کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کیا کرتی تھی، انہیں قرآن کی محبت بے حد ہوا کرتی تھی، اور اس طرح وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتی تھی کہ ویرانوں میں چلی جاتی۔ آج اس دور میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تاکہ جب ہمارا بھی اس دنیا سے جانا ہو تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو کچھ سنا اس سے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔